الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ معزز سامعات، میری عزیز طالبات، اللہ رب العزت کی یاد انسان کے لیے دنیا آخرت کی کامیابی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ 7 شخص ایسے ہیں، 7 لوگ ایسے ہیں جن کو خداوند تعالیٰ اپنے سائے میں رکھے گا، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان 7 لوگوں میں سے پہلا شخص انصاف کرنے والا مسلمان بادشاہ، انصاف پسند، انصاف کرنے والا۔ جب اس پہ کوئی معاملہ آ جائے تو وہ انصاف سے معاملے کو حل کرتا ہے، دونوں فریقین کے درمیان انصاف کرنے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ قیامت والے دن، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے میرے عرش کے سائے کے، میں اس انصاف کرنے والے مسلمان بادشاہ کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے بلا لوں گا۔ نمبر 2، وہ جوان، وہ نوجوان، عورت ہو یا مرد، جو اللہ عز و جل کی عبادت میں جوان ہوا۔ یہ نہیں کہا کہ ابھی بڑی عمر پڑی ہے، کر لوں گا۔ جب اس پر شریعت کے احکامات لاگو ہو گئے، جیسا کہ 12 دفعہ آپ نے یہ حدیث مبارکہ سنی ہے کہ 7 سال کی عمر میں اپنے بچوں کو نماز سکھاؤ، نماز کا حکم دو، اور وہ بچے جو جب والدین نے یا استادوں نے نماز سکھائی اور نماز کا حکم ملتے ہی نماز پڑھنے کی کوشش میں لگ گئے، جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے اپنے اوپر اللہ کے نازل کردہ احکام جو اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان مرد و عورت پر نازل فرمائے، حکم فرمایا کہ ان کو کرنا ہے، اللہ کی رضا کے کاموں میں شریعت مطہرہ کے مطابق، شریعت محمدیہ کے مطابق زندگی گزارنے لگ گئے، تو اللہ فرماتے ہیں وہ جوان، مرد ہو یا عورت، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں وہ نوجوان جو اللہ عز و جل کی عبادت میں پلا بڑھا، قیامت والے دن اللہ رب العزت اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ نمبر 3، وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے۔ اس سے مراد ہے عبادت میں اٹکا رہتا ہے، یعنی اسے ہر لمحہ یہ فکر ہوتی ہے کہ میری کوئی نماز قضا نہ ہو جائے۔ اس کا ہر وقت دھیان رہتا ہے کہ کب اذان ہو اور کب میں نماز کی تیاری کروں، کب میں مسجد میں جاؤں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ایسا شخص جس کا دل ہر وقت عبادت میں، مسجد میں اٹکا رہتا ہے۔ اب یہ نہیں کہنا کہ یہ تو مردوں کے لیے ہے کہ مسجد میں اٹکا رہتا ہے، مسجد سے مراد عبادت میں اٹکا رہتا ہے۔ گھر کے کام کاج میں بھی مصروف ہیں تو ہر وقت دھیان میں ہو کہ اذان تو نہیں ہو گئی، میری نماز کا ٹائم تو نہیں نکل رہا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہ مرد، وہ عورت جس کا دل ہر وقت عبادت میں اٹکا رہتا ہے، قیامت والے دن، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، میں اس کو اپنے سائے میں، عرش کے سائے میں جگہ دوں گا۔ نمبر 4، اور وہ 2 شخص جنہوں نے آپس میں اللہ کے لیے محبت رکھی،
اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی باتیں کرنے کے لیے آپس میں محبت رکھی اور اسی پر ملاقات کی اور اسی پر جدا ہوئے، تو اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن میں خود اللہ اعلان کروں گا، این المتحابون بجلالی، کہاں ہیں میرے عظمت و جلال کی وجہ سے آپس میں محبت رکھنے والے؟ اور اللہ فرماتے ہیں اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے میرے عرش کے سائے کے، اور میں ان دو شخصوں کو جنہوں نے اللہ کے دین کی خاطر ملاقات کی، آپس میں محبت رکھی اور اسی دین پر جدا ہوئے، دین کی خاطر جدا ہوئے، تو اللہ فرماتے ہیں میں ان کو خود اللہ اعلان کر کے پوچھے گا کہ وہ کہاں ہیں، آج جس دن کوئی سایہ نہیں سوائے میرے عرش کے سائے کے، میں ان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دوں گا۔ نمبر 5، وہ شخص جس کو کسی صاحب مرتبہ اور حسین خوبصورت عورت نے کسی صاحب مرتبہ یعنی کسی پوسٹ پر ہے یا کسی مالدار خاتون حسین و جمیل عورت نے برے کام کی دعوت دی اور اس نے اس کو کوڑا جواب دیا کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں اس کی مثال حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ۔ آج کل الا ماشاء اللہ ایسے لوگ ہوں گے، سارے لوگ ابھی ایک جیسے نہیں ہوئے، لیکن اکثریت آپ کے سامنے ہے۔ میں اس موضوع پر فی الحال بات نہیں کرنا چاہتی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو صاحب مرتبہ ہے، حسین و جمیل ہے، اللہ کے نبی کو ورگلا رہی ہے، قرآن مقدس میں سورہ یوسف میں اس کا تذکرہ تفصیل سے ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بے گناہی میں قید کاٹ لی، قید ہونا پسند کر لیا، لیکن اس عورت کا مکر و فریب اس کے منہ پہ مارا۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا شخص جو کسی صاحب مرتبہ اور حسین و جمیل عورت کو جواب دے دے، اس کے ورگلانے میں نہ آئے، تو میں قیامت والے دن اللہ اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دوں گا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے۔ نمبر 6، وہ شخص جس نے اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا اور اس صدقے کو اتنا پوشیدہ رکھا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں۔ میری عزیز سامعات، بات یہ نہیں کہ صدقہ کریں اور کسی کو پتہ نہ چلے۔ اگر نیت میں یہ ہو کہ میں اللہ کی راہ میں دوں اور میرا دیکھا دیکھی کسی دوسرے کو بھی ترغیب دینے کے لیے کسی کو دکھا دے، تو اس میں گناہ نہیں۔ ہو سکتا ہے میری دیکھا دیکھی دوسرے کے دل میں بھی رغبت پیدا ہو کہ میں بھی صدقہ کروں، تو اس طرح اس دینے والے کو بھی اجر ہوگا اور ترغیب دینے والے کو بھی اجر ہوگا۔ لیکن اگر اگلے کو نیچا دکھانے کے لیے جس کو دے رہے ہیں یا اپنا دکھاوا کرنے کے لیے نیت یہ ہو، تو ایسے لوگوں کا صدقہ اللہ رب العزت اس کے منہ پہ مار دیتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں وہ شخص جس نے دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا، اس کو پوشیدہ رکھا حتیٰ کہ اس کا بایاں ہاتھ بھی نہیں جانتا کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، لیکن اللہ رب العزت تو جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں میں قیامت والے دن اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دوں گا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے میرے عرش کے سائے کے۔ نمبر 7، وہ شخص جس نے تنہائی میں اپنے اللہ کا ذکر کیا، اپنے رب کو یاد کیا، اپنے رب سے باتیں کیں، اپنے اللہ سے باتیں کیں، گفتگو کی، اپنی حاجات پیش کیں، اللہ کے عذابوں سے ڈرا، اللہ کی محبت میں اس قدر جذبات بہر آئے کہ آنکھ سے آنسو بہہ پڑے،
اللہ فرماتے ہیں وہ تنہائی میں اس کی آنکھ سے گرنے والا آنسو چاہے وہ میری محبت میں ہو یا میرے عذاب کے خوف سے ہو، اللہ کو وہ تنہائی میں نکلنے والے آنسو اتنا پسند ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں میں قیامت والے دن اس شخص کو خود اپنے عرش کے سائے کے نیچے بلاؤں گا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے میرے عرش کے سائے کے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ اور میں اپنے اپنے گریبان میں جھانکیے، توجہ فرمائیے کہ آیا ان 7 لوگوں میں کوئی شخص ہم بھی ہیں، ہمارا بھی شمار ہے، ان میں سے کوئی عادت ہم میں بھی ہے تاکہ ہم بھی اللہ کے عرش کے سائے کی امید رکھ سکیں۔ تو میری عزیز سامعات، اگر نہیں بھی تو آئندہ انشاءاللہ تعالی نیکیوں کی لگن میں یہ عادات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مردہ اور زندہ کی مثال، اللہ رب العزت کے رسول اللہ کا ذکر کرنے والے اور اللہ کا ذکر نہ کرنے والوں کی مثال مردہ اور زندہ کی مثال دے رہے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مثال اس شخص کی جو اپنے رب کو یاد کرے اور اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد نہ کرے ایسی ہے جیسے زندہ اور مردہ کی مثال ہے۔ معلوم کیا ہوتا ہے کہ خدا کی یاد میں مشغول رہنے والا شخص زندہ ہے، اللہ کی ذکر میں مصروف رہنے والا مشغول رہنے والا انسان زندہ ہے، اور اللہ کی یاد سے غفلت کرنے والا غافل انسان، اللہ کا ذکر چھوڑ دینے والا، غافل ہو جانے والا، بھول جانے والا اللہ کو، اس کی مثال مردہ سے دی ہے۔ جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، ذاکرین ہیں، ان کو حیات جاودانی نصیب ہوتی ہے، ان کو خدا تعالیٰ کا خاص تعلق حاصل ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ سے تعلق قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ ہر وقت اللہ سے گفتگو میں ہوتے ہیں، اللہ سے باتیں کرتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اپنے رب سے مانگو۔ ان کی ہر امید، ہر آس اپنے اللہ سے ہوتی ہے، کیونکہ ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ سب کچھ دینے والا داتا ہے ہی اللہ، تو پھر کیوں نہ اللہ سے مانگے۔ اگرچہ اللہ کسی بندے کے توسط سے اس بندے تک پہنچا دے، لیکن دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ وہ دونوں عالم میں، اللہ کے ذاکرین جو ہیں وہ دونوں عالم میں امن و چین کی زندگی بسر کرتے ہیں، اور ذاکر کے برعکس وہ لوگ جن کو دنیا آخرت کا ہوش نہیں، ان کا باطن مردہ اور گندا اور ظاہر مرجھایا رہتا ہے۔ باطن تو ہے ہی مردہ، ظاہر بھی مرجھایا رہتا ہے۔ بظاہر وہ جاندار معلوم ہوتے ہیں، دیکھنے میں وہ جاندار لگتے ہیں، مگر بندگی کی روح سے کورے اور خالی ہوتے ہیں۔ استغفر اللہ، اللہم لا تجعلنا منہم۔ انسانی صورت میں ڈھانچہ تو ان کے پاس ضرور ہوتا ہے، مگر ان کی زندگی بے سود اور بے فائدہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے خالی ہوتی ہے۔ جس طرح مردہ کوئی کام نہیں کر سکتا، مردہ کوئی کسب نہیں کر سکتا، اور نہ ہی جب وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا تو عملی زندگی کے زینوں پر نہیں چڑھ سکتا، اسی طرح وہ شخص جو یاد الہی سے غافل ہے، اس کی مثال بھی ایسی ہی ہے کہ وہ کوئی ترقی کی منزل طے نہیں کر سکتا، بظاہر وہ کتنی ہی ترقیاں کیوں نہ کر لے۔ اور اللہ کی یاد سے غافل رہنے والوں کا حال اس طرح ہے
کہ کبھی کسی کو تھوڑی بہت دنیا تو مل جاتی ہے، مگر آخرت کی غفلت ان کو دنیا میں رہتے ہوئے مردہ بنا دیتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے مجھ پر یہ بات پیش کی کہ اگر تم چاہو تو مکہ کے سنگریزوں کو تمہارے لیے سونا بنا دوں۔ میں نے عرض کیا میرے پروردگار، میں یہ نہیں چاہتا، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک روز پیٹ بھر کر کھاؤں اور دوسرے روز بھوکا رہوں۔ سو جب بھوکا رہوں گا تو تیری طرف عاجزی کروں اور تیری یاد میں لگا رہوں، اور جب پیٹ بھر لوں تو تیری حمد کروں اور تیرا شکر ادا کروں۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملا کہ اگر کسی دن کوئی تنگی، کوئی مشکل وقت آ جائے، کسی نعمت کوئی نہ ملے، تو اس دن شکوے شکایتیں نہیں لے کے بیٹھ جانا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف عاجزی سے اللہ کا ذکر کرنا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اپنی طرف عاجزی کرنے کا موقع دیا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی نعمت سے نواز دیں تو یہ نہیں کہ اس کو اپنا کمال سمجھیں، اپنی خوبیاں سمجھ کے میں نے یہ کیا تو مجھے یہ ملا، میں نے یہ سب میری محنت کا کمال ہے۔ فرمایا نہیں، جس دن کوئی نعمت مل جائے، جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس دن میں پیٹ بھر کر کھا لوں تو تیری حمد کروں، اسی طرح ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ جس دن کوئی نعمت مل جائے، ویسے تو ہر وقت اللہ کی نعمتیں ہمارے ہاتھ، پاؤں، زبان، پوری باڈی کے 360 جوڑ اللہ کی نعمت ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قوموا للہ مثنی و فرادا، تم دو دو کھڑے ہو جاؤ یا ایک ایک کھڑے ہو جاؤ۔ اگر دو دو آمنے سامنے کھڑے ہو تو ایک دوسرے کو سر سے پاؤں تک دیکھو، کیا اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات ہے جو ان نعمتوں سے نواز دے؟ اگر اکیلے ہو تو اپنے سر سے لے کر پاؤں تک ایک ایک اعضاء پہ غور کرو، ایک ایک عضو پہ توجہ دو کہ اگر اللہ یہ نہ دیتا تو کوئی طاقت تھی جو دے دیتی، یا اگر اللہ چھین لے، کوئی حادثہ ہو جائے نعوذ باللہ معاذ اللہ، تو کیا کوئی طاقت ہے جو یہ مجھے عطا کر دے؟ سائنس کتنی بھی ترقی کیوں نہ کر لے، اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا مقابلہ کوئی چیز نہیں کر سکتی۔ میری عزیز بہنوں، معلوم یہ ہوا کہ ہر لمحہ، ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو، اور اگر کوئی تکلیف پہنچ جائے، کوئی مصیبت آ جائے تو اللہ کی طرف عاجزی سے اللہ سے ہی توبہ استغفار کرو اور اللہ سے ہی مدد طلب کرو، کیونکہ اللہ کے علاوہ اس تکلیف کو ہٹانے والا، دور فرمانے والا بھی کوئی نہیں۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اگر اللہ تکلیف پہنچائے تو دنیا کی کوئی طاقت اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتی، کوئی ہٹا نہیں سکتی، اور اگر اللہ کوئی نعمت، کوئی بلائی عطا فرما دیں، کوئی خیر عطا فرما دیں، تو ساری دنیا مل کر اس کو اس بندے سے چھیننا چاہے تو کوئی چھین نہیں سکتا سوائے اللہ کے۔ اور اللہ فرماتے ہیں یصیب بہ من یشاء من عبادی، میں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہوں عطا فرماتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں اس کو تکلیف دیتا ہوں۔ اور اللہ ہر حال میں بندے کو دیکھتا ہے کہ بندہ کتنا میرا شکر گزار ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قولاً فعلاً ہر عمل میں اپنا شکر گزار بنا کے رکھے۔ اور میں ہر روز آپ سے یہی عرض کرتی ہوں کہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے اپنے اللہ سے باتیں کیا کرو۔ ہم ایک عام بات بنائی ہوئی ہے کہ دکھی بندہ اگر دوسرے سے اپنا دکھ ظاہر کر لے، دوسرے کے آگے بیان کر لے تو دکھ کم ہو جاتا ہے،
میری عزیز بہنوں، انسانوں کے سامنے دکھ بیان کرنے سے اگر دکھ کم معلوم ہونے لگتا ہے، اندر کی بڑاس نکل جاتی ہے، جبکہ ان انسانوں کے بس میں، ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں، سب کچھ مالک و مختار کے ہاتھ میں ہے، اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، تو پھر کیوں نہ ہم اللہ کے سامنے ہی اپنے دکھ کا اظہار کریں۔ انشاءاللہ تعالی وہ ہمیں اس تکلیف سے، اس دکھ سے نکالے گا بھی، اور ہمیں اس حالت میں اللہ کے قریب ہونے کا موقع بھی ملے گا، دنیا آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العظیم۔